دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. پیارے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر تو بتا عائشہ کے بارے میں. اب ابو بکر واحد صحابی ہیں جنہوں نے کبھی مشورہ میں بیٹھ کر اپنی رائے آقا کو نہیں دی. واحد صحابی ہیں جنہوں نے ہر آقا کے حکم پر کہا صدقت یا رسول اللہ, ایسا ہی ہے یا رسول اللہ, جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ. میں نے اپنے بھائی مولانا مخلص عبداللہ صاحب وہاں تشریف فرما تھے بھی میں نے ایک بات کہی تھی. ملفوظات حضرت تھانوی میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی رانا صاحب. ایک صاحب نے سوال کیا حضرت تھانوی صاحب سے رحمہ اللہ سے کہ آقا کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ابو بکر کا. بولو نا کس کا مقام ہے؟ ابو بکر کا. اور آقا کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہونا چاہیے تھا. لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر ہونا چاہیے تھا. آقا فرما رہے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. مجھے اتنا لطف آیا وہ ملفوظات حضرت تھانوی رحمہ اللہ پڑھ کر, یقین جانو میں جھومتا رہا, کتنی دیر جھومتا رہا. کیا کہنے ہمارے اکابر کے جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا, جنہوں نے دین ہمیں سکھایا. حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا نا لو کان بعدی, میرے بعد حضرت تھانوی لکھتے ہیں ابو بکر ایسا مائی تھا, ابو بکر ایسا والذین معہ کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں. بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ تو یہاں پر ابو بکر سے پوچھا جب تہمت لگی بکر یا رسول اللہ جو آپ فیصلہ فرمائیں. عثمان تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان بولتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے صرف اتنی بات پتہ ہے, آپ ایک دن مسجد میں آ رہے تھے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا, جبریل جا میرے محبوب کو جا کے کہے محبوب جی جوتا اتار دو, اس جوتے کے ساتھ تلوے پر تھوک لگی ہوئی ہے. جو اللہ تھوک برداشت نہیں کرتا وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے برداشت کر سکتا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آ گئے. عمر تیری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ جب یہ سوال کیا پیارے آقا نے تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا, پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. جی کیا؟ یہ آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کرایا تھا؟ نہیں. ابو بکر نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں. علی کا مشورہ تھا؟ نہیں. عثمان نے کہا تھا؟ نہیں. کس نے کرایا تھا؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے کہ جب میاں بیوی میں ان بن ہو جاتی ہے نا تو جس نے رشتہ کرایا ہو نا لوگ کہتے ہیں ذرا اسے لاؤ, اس سے پوچھے تو صحیح تو نے دونوں میں کیا مماثلت طے کی تھی, تو نے یہ رشتہ کیوں کرایا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے ذرا بتائیں تو صحیح کس نے آپ کا عائشہ سے رشتہ کرایا, میں اس سے پوچھوں تو صحیح. میرا نبی پاک, میرا نبی پاک, اور تو نے میرے نبی کے لیے کیسی بیوی تلاش کی؟ جب عمر نے یہ سوال کیا تو آقا نے یوں کہا یہ رشتہ کرایا ہے اللہ. ادھر آقا نے جب یہ فرمایا اللہ, ادھر عمر نے اپنے نیام سے تلوار نکال لی اور کہا یا رسول اللہ پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیے. معاذ اللہ, ہمارا اللہ اتنا بھولا نہیں, ہمارا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں کہ نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو, نہیں ہو سکتا. اللہ میرے اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں, چپ بیٹھے رہو گے بلکسر والا دکھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جبریل دوڑ کے جا. اللہ کہاں جاؤں؟ محبوب کے پاس جا. اللہ کیسے جاؤں؟ کوئی آیت دے تو لے کر جاؤں, کوئی آیت دے تو لے کر جاؤں, قرآن کا کوئی حصہ دے تو لے کر جاؤں. اللہ فرماتے ہیں جبریل نہیں, آج یوں ہی جا, وہ جو عمر کہہ رہا ہے نا اسے ریکارڈ کر کے لے آ, قرآن بنا کے نازل کرو. اسی لیے پیارے, اسی لیے اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں عمر انت لسان اللہ, تو رب کی زبان ہے.
لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس طرح صحابہ سے پیار ہے اسی طرح آل رسول سے پیار ہے. میں آخری 2 جملے عرض کر رہا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز ادا ہوگی. جس طرح صحابہ سے پیار اسی طرح آل رسول سے محبت سے بولو نا, محبت سے, آل رسول سے. اور یہ پیار بھی عمر نے سکھایا. بولو نا کس نے سکھایا؟ عمر نے. عمر بول کے کہتے ہیں حسین محبوب سے سنا ہے, محبوب نے کہا ہے پیار کرتا ہوں مولا تو بھی پیار کر. عمر بھی تجھ سے پیار کرتا ہے, اپنے بیٹے عبداللہ سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, وظائف میں بڑھ کر پیار کرتا ہے, رتبہ دینے میں بڑھ کر پیار کرتا ہے, عزت دینے میں عمر بڑھ کر پیار کرتا ہے, وقار دینے میں بڑھ کر پیار کرتا ہے. تو پھر قاضی کیوں نہ کہے حسین جنت دا بادشاہ, حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے, ساقی بدلے میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے, حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا تو حق نو کر کے قبول لکھ لے, حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین ماجد, حسین زاہد, حسین ساجد, حسین عابد, حسین عامل, حسین کامل, حسین جگرے بطول لکھ لے. حسین صابر, حسین شاکر, حسین کاری کربلا دا, حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے, نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. بلکہ سرا لیو انج پتہ لگے ایک ایک بندہ حسینی ہے, حسینی بیٹھے, اتنا پیار نبی دے گھرانے دے نال تو اڈی زبان ظاہر کرے. بلکہ سر چکوال دے درو دیوار نو پتہ لگے علی دے ہر فرد دے نال پیار ہے, نبی دے ہر فرد دے نال پیار ہے. حسین شاکر, حسین صابر, حسین کاری کربلا دا, حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاک ہے. اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے, اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے, علی دا سارا گھرانہ پاک ہے. علی دا سارا, سارے بولو علی دا سارا. نہیں ایک ایک بندہ بولے گا تو نماز پڑھیں گے. علی دا سارا. آل رسول سے محبت سے بولو نا, محبت سے, آل رسول سے. اور یہ پیار بھی عمر نے سکھایا. بولو نا کس نے سکھایا؟ عمر نے. عمر بول کے کہتے ہیں حسین محبوب سے سنا ہے, محبوب نے کہا ہے پیار کرتا ہوں مولا تو بھی پیار کر. عمر بھی تجھ سے پیار کرتا ہے, اپنے بیٹے عبداللہ سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, وظائف میں بڑھ کر پیار کرتا ہے, رتبہ دینے میں بڑھ کر پیار کرتا ہے, عزت دینے میں عمر بڑھ کر پیار کرتا ہے, وقار دینے میں بڑھ کر پیار کرتا ہے. تو پھر قاضی کیوں نہ کہے حسین جنت دا بادشاہ, حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے, ساقی بدلے میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے, حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا تو حق نو کر کے قبول لکھ لے, حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین ماجد, حسین زاہد, حسین ساجد, حسین عابد, حسین عامل, حسین کامل, حسین جگرے بطول لکھ. بیٹھ جائیے. معاذ اللہ, ہمارا اللہ اتنا بھولا نہیں, ہمارا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں کہ نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو نہیں ہو سکتا. اللہ میرے اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں, چپ بیٹھے رہو گے بلکہ سر والا دکھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جبریل دوڑ کے جا. اللہ کہاں جاؤں؟ محبوب کے پاس جا. اللہ کیسے جاؤں؟ کوئی آیت دے تو لے کر جاؤں, کوئی آیت دے تو لے کر جاؤں, قرآن کا کوئی حصہ دے تو لے کر جاؤں. اللہ فرماتے ہیں جبریل نہیں, آج یوں ہی جا, وہ جو عمر کہہ رہا ہے نا اسے ریکارڈ کر کے لے آ, قرآن بنا کے نازل کرو. اسی لیے پیارے, اسی لیے
اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں عمر انت لسان اللہ، تو رب کی زبان ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس طرح صحابہ سے پیار ہے اسی طرح آل رسول سے پیار ہے۔ میں آخری 2 جملے عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز ادا ہوگی۔ جس طرح صحابہ سے پیار اسی طرح لوکانا بعدی نبی لگانا ابو بکر ہونا چاہیے تھا۔ آقا فرما رہے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ مجھے اتنا لطف آیا وہ ملفوظات حضرت تھانوی رحمہ اللہ پڑھ کر، یقین جانو میں جھومتا رہا، کتنی دیر جھومتا رہا۔ کیا کہنے ہمارے اکابر کے، جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، جنہوں نے دین ہمیں سکھایا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا نا لوکانا بعدی، میرے بعد حضرت تھانوی لکھتے ہیں ابو بکر ایسا مائی تھا، ابو بکر ایسا والذین معہ کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ تو یہاں پر ابو بکر سے پوچھا جب تہمت لگی، بکر یا رسول اللہ جو آپ فیصلہ فرمائیں۔ عثمان تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان بولتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے صرف اتنی بات پتا ہے، آپ ایک دن مسجد میں آ رہے تھے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، جبریل جا میرے محبوب کو جا کے کہے محبوب جی جوتا اتار دو، اس جوتے کے ساتھ تلوے پر تھوک لگی ہوئی ہے۔ جو اللہ تھوک برداشت نہیں کرتا وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے برداشت کر سکتا؟ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر تو بتا عائشہ کے بارے میں۔ اب ابو بکر واحد صحابی ہیں جنہوں نے کبھی مشورہ میں بیٹھ کر اپنی رائے آقا کو نہیں دی۔ واحد صحابی ہیں جنہوں نے ہر آقا کے حکم پر کہا صدقت یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ، جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ میں نے اپنے بھائی مولانا مخلص عبداللہ صاحب وہاں تشریف فرما تھے بھی میں نے ایک بات کہی تھی، ملفوظات حضرت تھانوی میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی رانا صاحب۔ ایک صاحب نے سوال کیا حضرت تھانوی صاحب سے رحمہ اللہ سے کہ آقا کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ابو بکر کا، بولو کس کا مقام ہے؟ ابو بکر کا۔ اور آقا کا فرمان ہے لوکان بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آ گئے۔ عمر تیری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ جب یہ سوال کیا پیارے آقا نے تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی کیا؟ یہ آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کرایا تھا؟ نہیں۔ ابو بکر نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں۔ علی کا مشورہ تھا؟ نہیں۔ عثمان نے کہا تھا؟ نہیں۔ کس نے کرایا تھا؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے کہ جب میاں بیوی میں ان بن ہو جاتی ہے نا تو جس نے رشتہ کرایا ہو نا لوگ کہتے ہیں ذرا اسے لاؤ، اسے پوچھے تو صحیح تو نے دونوں میں کیا مماثلت دیکھی تھی، تو نے یہ رشتہ کیوں کرایا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے ذرا بتائیں تو صحیح کس نے آپ کا عائشہ سے رشتہ کرایا، میں اس سے پوچھوں تو صحیح، میرا نبی پاک اور تو نے میرے نبی کے لیے کیسی بیوی تلاش کی؟ جب عمر نے یہ سوال کیا تو آقا نے یوں کہا یہ رشتہ کرایا ہے اللہ۔ ادھر آقا نے جب یہ فرمایا اللہ، ادھر عمر نے اپنے نیام سے تلوار نکال لی اور کہا یا رسول اللہ پھر آپ آرام